نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منہاج القرآن کی مرکزی قیادت مصطفی سسٹرز موومنٹ کی ایگزیکٹو ممبرز، عہدیداران اور اراکین، منہاج کالج ویمن کی تمام اسٹوڈنٹس، متقفات اور میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ وسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام معزز العالی کے خاص وجوہات و فیوزات سے ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں داخل ہو گئی ہیں، اور آج کا سیشن مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز کا اور منہاج کالج آف ویمن کی اسٹوڈنٹس کا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ سو میں تمام ایم ایس ایم سسٹرز اور ایم سی ڈبلیو کی سسٹرز کی ایگزیکٹیوز اور ممبرز کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ان بیٹیوں کو یہاں اعتکاف میں آنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، اعتکاف میں بیٹھنا اور آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آپ سب کو توفیق دی ہے کہ آپ اس آخری عشرہ میں دنیا کے حوث اور لذت اور گورکھ دندوں کو چھوڑ کر اپنے نفس اصلاح کے لیے، اعمال اور احوال کی تبدیلی کے لیے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اس اعتکاف میں آپ آ کر بیٹھی ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سب ینگسٹرز ہیں اور ہمارا سرمایہ ہیں، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کتنا اہمیت رکھتی ہیں سوسائٹی کے لیے، اور آپ کا فیوچر رول کتنا ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں، آپ کا اس معاشرے میں کامیاب ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ It is essential for this society for you to be successful, my sisters۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عورت معاشرے کو شیپ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتی ہیں، سوسائٹی کو ڈائریکشن دینے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے، سوسائٹی کے اندر بہتری لانے کے لیے پوٹینشیل رکھتی ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم 50% آف دا پاپولیشن ہیں، سو ایک امپورٹنٹ پلے رول کر سکتی ہیں بحیثیت اپنی تعداد کی وجہ سے، لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے۔ عورت کا کردار سوسائٹی میں کروشل اس لیے ہے کیونکہ اس نے آگے نیو جنریشن کو پیدا کرنا ہے، اور پھر اس نیو نسل کو تعلیم اور تربیت دینی ہے، پھر اس نیو جنریشن نے آگے سوسائٹی کی بنیادیں بنانی ہے اور سمت مقرر کرنی ہے۔ سوسائٹی کا مستقبل آپ کے ایکچولی ہاتھ میں ہے۔ اس سوسائٹی نے بہتری کی طرف جانا ہے، صراط المستقیم کے اوپر چلنا ہے، یا جہنم کے دروازوں تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے، اور میں یہ صرف آپ کو اس لیے نہیں مخاطب کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے مائیں بننا ہے فیوچر میں انشاءاللہ۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی فیکٹر ہے اور نعمت ہے، لیکن آپ کے اور بھی بہت ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں سوسائٹی میں۔ آپ پھر کسی کی بہن ہو سکتی ہیں، کسی کی خالہ ہو سکتی ہیں، آپ کسی کی پھپھو ہو سکتی ہیں، شاید فیوچر میں آپ ایک سائنٹسٹ بنیں گی، ڈاکٹر بنیں گی، بزنس میں جائیں گی، آفیسز میں کام کریں گی، اسکول ٹیچر آپ بن سکتی ہیں، یا ٹیوشن بھی پڑھا سکتی ہیں۔ آپ کے پاس ایکسیس ہو سکتا ہے محلے کے بچوں کا، آپ کسی کی دوست بھی ہیں، کزن بھی ہیں، فرینڈ ہیں۔ سو ہر عورت کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے فار سوسائٹل چینج، ایکسیس ٹو پیپل، لوگوں تک رسائی۔ سو آپ خود اپنے کردار کی وجہ سے سوسائٹی میں بہتری لا سکتی ہیں، اور جو بچے آپ یا لوگ آپ کے زیر اثر ہیں ان کے ذریعے بھی سوسائٹل چینجز لا سکتی ہیں آپ۔ اور پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتی انڈیویجولی، اتنا ویلیوبل ہم نہیں سمجھتی کہ ہمارا فیوچر سوسائٹی کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوگا، یا ایک گلوبل سوسائٹل اسپیکٹ کی نظر سے ہم اپنی لائفز کو نہیں دیکھتی۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں آیت 35، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں،
اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے۔ سارے رول اس ایک آیت مبارکہ میں اکٹھے مینشن کر دیے ہیں۔ پائٹی، تقوی، ذکر یعنی اسپرچویلٹی، پیشنس، ہمبل، موڈسٹی، کیریکٹر بلڈنگ، چیریٹی یعنی آپ کی سوشل رسپانسبلٹی، زکوٰۃ میننگ دا پلرز آف اسلام، اور ہر رول میں قرآن مجید نے میل اور فیمیل کو جوڑے کے طور پہ پوری آیت میں بیان کیا ہے۔ یہ میری بہنیں متعین کرتا ہے کہ عورت پر ذمہ داری کیسی ہے، ایکوالٹی آف رول کیا ہے، کس طرح عورت سوسائٹی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں، اور آپ کا سوسائٹل رول کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ توبہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 71، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں پہ تمام سوسائٹل رولز کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کو ایکول کیپیبلٹیز اور پارٹیسپیشن کی ایبلٹیز اور ایکول رسپانسبلٹیز اور ایکول ان کا رول اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ گویا سوسائٹی میوچل کوپریشن سے چلتی ہے، کوآرڈینیشن سے چلتی ہے، مشترکہ ایکٹیویٹی سے چلتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کبھی ڈی ویلیو نہ کریں۔ You being successful in this life is so important to humanity, no matter who you are or where you are from. اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پھر ہماری زندگی کا مقصد ایکچولی کیا ہے؟ ہم کیوں زندہ ہیں؟ یا میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ اب اس کا جواب آپ کے ویژن اور نقطۂ نظر پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ کیا آپ خدا پر یقین رکھتی ہیں، اور اگر آپ یقین رکھتی ہیں تو پھر یہ یقین کتنا مضبوط ہے، کتنا یہ اسٹرانگ ہے۔ اگر آپ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پہ نہیں یقین رکھتی، یا یقین کمزور ہے، ویک ہے، یہ لائف آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی۔ This life will be the most important thing for you۔ پھر آپ اپنے اصول، اپنے ویلیوز اور اپنے پرنسپلز کے مطابق زندگی بسر کریں گی۔ اپنی مرضی سے آپ لائف پھر گزاریں گی، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے جو آپ ریلی ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ یس، والدین ہیں، فیملی ہیں، سوسائٹل ویلیوز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کی چوائسیز، لائف چوائسیز، کس نہج پہ آپ نے رہنا چاہتی ہیں، کن ویلیوز پہ آپ اپنی لائف کو گزارنا چاہتی ہیں، کیا آپ کی پرائرٹیز ہیں، وہ یہ زندگی، دس لائف اس کو ڈکٹیٹ کرے گی۔ یہ لائف اینڈ اونلی دس لائف مقدم ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے یا آپ فیل کرتی ہیں کہ یہی آپ کی واحد زندگی ہے، اس کے بعد تو صرف مرنا ہی ہے، دیٹس گوئنگ ٹو بی دی اینڈ، تو obviously آپ کی مکمل کوشش ہوگی کہ اس لائف پہ کمپلیٹ توجہ دیں، دنیا کو توجہ دیں۔ جیسے میں بات کرتی ہوں، آپ اپنی لائف کا جائزہ لیں، اس کو اسیس کریں کہ میں کہاں ایکچولی سٹینڈ کرتی ہوں۔ پھر انسان اپنی ذاتی اہداف پر فوکس کرتا ہے، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹرمینی، یہ مال و دولت، پیسہ کمانا ہو سکتا ہے، شہرت حاصل کرنا ہو سکتا ہے، اچھا یا بڑا گھر بنانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب انسان کے پرسنل اہداف اور زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں۔ These will become your priorities، اور آپ صرف انہی کے اوپر محنت کریں گی۔ Now of course الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتی ہیں، ہم سب آخرت پہ یقین رکھتی ہیں of course۔ تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد زندگی دی ہے، ایک پرپس آف لائف ہمیں دیا ہے،
لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر توجہ کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنی لائف کیسے گزار رہی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کبھی اس حقیقت کو بھول جاتی ہیں یا بھول گئی ہیں ایکچولی، یا ہماری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا کم اہمیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 115، سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ تم بھول گئے ہو؟ ہیو یو forgotten؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے ہم سے کہ میں نے آپ کو صرف ایک کھیل کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ از دیٹ اٹ؟ اور اگر ہم اپنے لائف سٹائلز کو دیکھیں میری بہنیں بیٹیاں اور نارمسلی ایک جائزہ لیں تو یہ سوال بالکل درست ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو با مقصد بنانا چاہیے۔ سو روز جب نیا دن شروع ہوتا ہے، ایوری ڈے تمہارے پاس ایک ایم اور آبجیکٹیو ہونا ضروری ہے جو ہم پورا کرنا چاہتی ہیں۔ ایک ڈیلی آبجیکٹیو اور مقصد ہو سکتا ہے یا ایک لانگ ٹرم لائف آبجیکٹیو جس پہ پوری زندگی کی سمت گامزن ہے۔ لیکن لائف کو پرپسفل بنانا ایک قرآنی حکم ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گی، نہیں سوچیں گی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جا رہی ہوں گی۔ سو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی غلامی اپنانا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا، جو بھی اللہ ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے اسے عملی جامہ پہنانا۔ لہٰذا آپ زندگی میں جو بھی کرتی ہیں آپ کو زندگی میں ہمیشہ مقصد یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میری بہنیں، اسکول جانا، گھریلو کام کاج کرنا، پیسہ کمانا، جابس تلاش کرنا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ تمام ایسی ذمہ داریاں ہیں جو زندگی اپنے مقصد کی طرف لے جا سکتی ہیں مگر خود مقصد نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، always remember، یہ ذمہ داریاں ہمارے مقصد کی طرف لے کر جا سکتی ہیں اگر ہم اپنا اصل مقصد ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ سب چیزیں، یہ سب ذمہ داریاں ہماری لائف پرپس سے دور بھی کر سکتی ہیں اگر ہم اپنے اصل مقصد کو بھول جاتی ہیں۔ Remember, these are a means to the end. They are not the final destination. مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اپنانا ہے، مقصد اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے۔ سو کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 13، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اس کو وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا اصل کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اپنانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا اصل یہ میری بہنیں کامیابی ہے۔ مگر ایز ینگسٹرز لیونگ ان سوسائٹی آپ کے اوپر بہت سی سوسائٹل پریشرز ہیں۔ بے شک آپ ایک مسلم کنٹری میں رہ رہی ہیں، لیکن آپ کا سوشل انوائرمنٹ، آپ کا اسکول، کالج اینڈ یونیورسٹیز دینی انوائرمنٹ نہیں میسر کرتی، بلکہ ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس میں ایک بہت بڑی مہم چل پڑی ہے جس میں سیکولرائزیشن اور سیکولر تھاٹ کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی دین کے اوپر فوکس کرنا، دین کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا، اسلام کو ایز اے وے آف لائف کو پریکٹس کرنا نہ صرف نگلیکٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ایکٹیولی اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔
बल्कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को ओल्ड फैशन तस्वर समझा जाता है। और फिर सोशल मीडिया ने हमारे लाइव्स को डिक्टेट करना शुरू कर दिया है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अल-गाफिर में आयत नंबर 39, ऐ मेरी कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी बस चंद रोज़ फ़ायदा उठाने से सिवा कुछ नहीं है। सो ये दुनिया एक टेम्पोरल एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमने इसके बरक्स दुनिया और उसकी लज्जत को सब कुछ बना लिया है और असल मकसद ज़िंदगी को हम भूल चुके हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-अंकबूत में आयत नंबर 64, और ए लोग, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है और हकीकत में आखिरत का घर सही ज़िंदगी है। काश वो लोग ये राज जानते होते, काश ये हम जानते होते। मेरी बहनें, अगर हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपने दिल के अंदर झांक कर देखें, तो हम इस ख्याल और तमाशे के भरपूर हिस्सा बन चुकी हैं। मेरी बहनें, मेरी प्यारी बेटियां, अब हम इस दुनिया में रह रही हैं और अपना दिफा करना है। सो हमने अपना दिफा कैसे करना है, असल मकसद की तरफ गामज़द कैसे हमने रहना है, इस पर हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अपनी एक तरबीती गुफ्तगू में हमें एक अवेयरनेस देते हैं कि ये सोसाइटल अटैक्स कैसे हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं और फिर उसका दिफा क्या होगा इंशाअल्लाह। आप फरमाते हैं कि हर फ़र्द, हर बहन और बेटी वो एक इंडिविजुअल है और हर फ़र्द को बिगाड़ने के लिए, बहकाने के लिए, दोज़ख की तरफ ले जाने के लिए, अल्लाह से दूर करने के लिए, आका सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तालीमात से दूर करने के लिए, दीन की नेमत से महरूम करने के लिए और हमारी आखिरत को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं हर एक फ़र्द के साथ 3 दुश्मन मुतय्यन किए हुए हैं। 3, एक दुश्मन आपके अंदर बैठा है और उसका नाम नफ्स है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक नफ्स तू बुराई का बहुत ही हुक्म देने वाला है। सो नफ्स पहला दुश्मन है जो आपके अंदर है। दूसरा दुश्मन आपके साथ हम वक्त रहता है, हर वक्त आपके साथ रहता है, उसका नाम शैतान है, क्योंकि उसने कसम खाई है लोगों को गुमराह करने के लिए। सूरह अल-अराफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है, उसने कहा बस उस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे कसम ये है कि मैं भी उन इफ़राद बनी आदम को गुमराह करने के लिए तेरी सीधी राह पर ज़रूर बैठूंगा ताकि उन्हें राह हक से हटा दूँ। और फिर कहता है आगे, फिर मैं यकीनन उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से उनके पास आऊँगा। सो शैतान आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से रहता है, साथ रहता है। तीसरा दुश्मन आपके इर्द गिर्द है, वो माहौल है और उसका नाम दुनिया है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह लुक़मान में, सो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें हरगिज़ धोखा में ना डाल दे। सो यहाँ अल्लाह ताला हमें वार्निंग दे रहा है, दुनिया धोखेबाज है। सो नफ्स का ठिकाना आपके अंदर है, शैतान का ठिकाना आपके साथ है, इर्द गिर्द है। जिधर भी आप बैठती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, वो साथ रहता है। और तीसरा दुश्मन जो दुनिया है, वो माहौल है जिसमें आप रहती हैं। उसकी इब्तिदा घर से होती है, फिर घर से पूरा माहौल है। अगर एक मुआजना करें, एक जंग की कुव्वत है और 2 दुश्मन की लड़ाई है और ऐसी है कि एक सिपाही हो और उसके जंग 3 सिपाही के साथ हो और तीनों उससे ताकतवर हो, जीतेगा कौन? अब आप ये कह सकती हैं कि वो हमसे ताकतवर क्यों हैं? इसलिए कि आपकी जो ताकत जिस्म की है, खाने पीने से जो आती है, वो काउंट नहीं करती। और ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में जो पकोड़े, रोज़ और समोसे खाती हैं, रमज़ान शरीफ में वेट तो ज़रूर बढ़ता है, मगर नफ्स को, शैतान को, दुनिया को आपकी जिस्मानी ताकत से कोई गर्ज नहीं है। ये ताकत काउंट नहीं करती। जिस ताकत से आपने उन दुश्मनों के साथ लड़ाई करनी है, वो रूहानी ताकत है। अब मैं इसकी बात आगे करूँगी इंशाल्लाह। से तीनों में से हर दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है। तो आप एक हैं और कमज़ोर हैं और आपकी आखिरत को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके दुश्मन 3 हैं और तीनों ज़्यादा ताकतवर हैं। एक तो वो ताकत वाले हैं और दूसरी बात उनके पास असला भी ज़्यादा है, ज़्यादा वेपन्स हैं,
دنیا کے پاس لذتیں ہیں، شہوتیں ہیں اور ہر برائی کو زینت میں ڈانپ لیتا ہے۔ شیطان کے پاس مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ باز ہے، کلیور ہے اور انٹیلیجنٹ ہے۔ پھر نفس کے پاس بہت کچھ ہے، حسد ہے، غصہ ہے، ریاکاری ہے، غیبت و چغلی ہے۔ ان تینوں کے پاس اتنے ویپنز ہیں کہ وہ اینڈلیس ہیں۔ اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے ان تینوں کے پاس ٹاپ کلاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اتنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا کہ حملہ ہو رہا ہے۔ اب یہ تین دشمن آپ کو کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ میں کچھ ڈیلی ایگزامپلز آپ کو دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ان اٹیکس کی اویئرنیس آ جائے۔ آپ اپنی نماز کو دیکھ لیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان بیسک فرق آپ کی نماز ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب جب نماز کا وقت آتا ہے، اگر آپ اسکول کالج میں ہیں یا فیوچر میں جابز میں ہوں گی، تو پہلا اٹیک دنیا کا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ اسٹڈی کر رہی ہیں، مل بیٹھ رہی ہیں، یا دوستی ان کے ساتھ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، ان کی وجہ سے آپ بھی نماز میں غفلت آ سکتی ہے۔ ہنسی مذاق گپ شپ میں ٹائم گزار لیا، دوستوں کے ساتھ ہی تو ٹائم کا نہیں پتہ چلا۔ یا اگر انسان نماز پڑھنا بھی چاہتا ہے مگر امبیرسمنٹ کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے، میری دوست کیا کہیں گے، مجھے سیریس پرسنالٹی سمجھیں گے، تانا مجھے دیں گے، مولوی آپ بن گئی ہیں، تو آپ بھی نہیں پڑھیں گی، اور دنیا آپ کو اتنی محو کر دے گا، اتنی بزی کر دے گا لائف میں، اسٹڈیز میں، کام کاج میں، کہ نماز کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اذان کی آواز آئی تھی لیکن نماز پڑھنا آپ کے دماغ میں رجسٹر نہیں ہوا۔ اور اگر آپ نے دنیا کا حملہ ڈیفینڈ بھی کر لیا اور خیال کر لیا کہ جی میں نماز کا وقت ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں، پھر نیکسٹ اٹیک شیطان کا ہے۔ وہ کہے گا بعد میں پڑھ لیں، گھر جا کر پڑھ لیں، وضو بھی نہیں ہے کہاں کریں گی، جگہ نہیں ہے کہاں نماز پڑھیں گی، لوگوں کے سامنے پڑھیں گی، آپ کا مذاق اڑائیں گے، یا سائڈ پہ پڑھیں گی تو عجیب لگے گا، آپ شو آف لگیں گی، بڑی ریلیجس بن گئی ہے، وہ کہیں گے دیکھ لیں۔ گھر جا کر پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا، نو میٹر۔ یا پھر کلاس کے لیے آپ لیٹ ہو جائیں گی، اتنی ایکسکیوزز شیطان دے گا۔ اور اگر صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، آپ کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، تو شیطان ڈی موٹیویٹ کر دے گا۔ اگر صبح کا وقت ہے، الارم بجا تو اس نے فوری بند کروا دیا، پھر شیطان نے وسوسے آپ کے کانوں میں ڈالے گا، 10 منٹ اور سو لیں، 5 منٹ اور سو لیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور شیطان پھر ایسی میٹھی نیند آپ کو دے گا کہ سورج طلوع ہو جائے گا اور آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ یا پھر اگر پڑھنی شروع کر دی تو شیطان ہٹتا نہیں ہے، پیچھے لگا رہتا ہے، وہ آپ سے جلدی پڑھائے گا، کوئکلی پڑھائے گا، 1 منٹ میں آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گی، یا صرف آپ فرض پڑھیں گی، سنتیں کو آپ چھوڑ دیں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے، دعا نہیں کریں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت لگتا ہے اس میں، تسبیح نہیں کریں گی، میرا ہوم ورک اور فلاں کام کرنا ہے۔ پھر شیطان کہے گا لباس کا فکر بھی نہ کریں، جیسے بھی ہے جو کچھ پہنا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا۔ دنیا کا حملہ جاری ہے، شیطان کا حملہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، تو پھر نیکسٹ اٹیک نفس کا ہے، نفس کا حملہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ بھی لی ہے تو نفس آپ کی ذہن میں باتیں ڈالے گا، دنیا جہان کی چیزیں یاد کروائے گا نماز کے دوران۔ ہوم ورک لیٹ ہے، میں نے کرنا ہے، میسیجز پڑھنی ہے، فون کی ٹنگ ٹنگ کی آواز آئے گی، نفس آپ کو یکسوئی سے نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ اور جب یکسوئی نہیں آتی نماز میں، پھر نماز میں لذت نہیں آتی، اور جب نماز میں لذت نہیں آتی پھر نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں چاہتا، اور انسان بوجھ فیل کرتا ہے۔ کیسے ہم اپنا فون اٹھانے میں بےتاب ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بےتاب ہوتا ہے، کیونکہ نفس نے نماز میں لذت نکال دی ہے۔ اوپر سے شیطان آپ کو نماز سے دور لے کر جا رہا ہے۔ دنیا میں لوگ ویسے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو رفتہ رفتہ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سب اٹیکس کو برداشت بھی کر لیا، ایوری ڈے آپ نماز پڑھ رہی ہیں،
اور آپ یکسوئی سے بھی پڑھ رہی ہیں تو پھر نفس اور کلیور ہو جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. نماز کے دوران پھر ریا ڈال دے گا، دل کے اندر ایک کیڑا ڈال دے گا ریا کا، ایروگنس کا. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، تسبیح و ذکر کر رہی ہیں اور اپنے اعمال سے خوش ہو رہی ہیں، میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، یا دوسرے لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے، یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے سجدہ ذرا زیادہ لمبا کر دیا. سو نفس ہلکی سے ملاوٹ کرتا ہے آپ کے دماغ میں، دلوں کی، دکھلاوے کی، خفیف سی، آپ کو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے آپ آٹے میں معمولی سا نمک ڈالتی ہیں، روٹی نمکین تو نہیں لگتی. جیسے آپ نمک سالن میں آپ ڈالتی ہیں، اگر خفیف ڈالیں گی، تھوڑا سا ڈالیں گی تو ذائقہ بدل دیتا ہے. زیادہ نمکین نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن ذائقہ تو آتا ہے. اسی طرح نفس ریا کے ذریعہ آپ کی عبادت کا ذائقہ بدل دیتا ہے، خالصیت نہیں رہتی، پھر پیورٹی نہیں رہتی. نفس اتنا بڑا دشمن ہے. میری بہنیں دیکھیں کتنے مقابلے انسان کو کرنے پڑتے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہے. میں اور ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہتی ہوں، اور اس کا اپوزٹ برعکس. انسان چینج کیسے ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دینی ماحول میں پرورش کی ہے، یا آپ ویسے اچھے اخلاق ہے آپ کے پاس، نماز بھی آپ پڑھتی ہیں اور آپ کا لباس بھی شرعی لباس ہے، آپ حجاب پہنتی ہیں بہت اچھی طرح سے، عبایا پہنتی ہیں یا لمبے ڈریسز پہنتی ہیں یا میکسیز، یہ جو بھی آپ کا لباس ہے وہ کھلا ہے اور آپ کا سطر کو چھپاتا ہے شرعی طور پہ. سب سے پہلے نفس نے حملہ کرنا شروع کرنا ہے، پھر دل میں ڈاؤٹس ڈالے گا، میرے دوستیں نہیں پہنتی یہ لباس، میں اچھی نہیں لگتی. آپ شیشے کے اندر دیکھیں گے یہ لیٹسٹ فیشن کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے شادی پہ جانا ہے تو سب لوگوں کے پاس اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے تو میں تو عجیب لگوں گی، I'll stand out. ایک دن کی بات ہے، اگر میں نے اپنا حجاب اتار لیا تو کوئی بات نہیں، کیا ہوگا. یہ کیڑا ڈال کر آپ کی کانفیڈنس پہ حملہ کرے گا نفس. آپ کے اندر ایک سیلف ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ لگتی ہوں، میں اچھی نہیں لگتی ہوں، میں لوز کپڑے میں موٹی لگتی ہوں، میں اٹریکٹیو نہیں لگتی ہوں. یہ سب سوچیں نفس آپ کے دل و دماغ میں ڈالنا شروع کرتا ہے، اور پھر جیسے یہ ڈاؤٹس شروع ہوتی ہیں تو پھر شیطان اپنا حملہ شروع کرتا ہے. دین ہی بگنز. آپ کا کانفیڈنس آلریڈی ڈاؤن ہے، آپ آلریڈی ڈی موٹیویٹڈ ہے نفس کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے اور بھی فیملی کے لائف ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. شیطان پھر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتار لیں، یہ تو آج کا فیشن بھی نہیں ہے، کون پہنتا ہے، اس میں کیا حرج ہے. دین کا کام آپ نے کرنا ہے، آپ ذرا نارمل لگیں. لوگ آپ کو کیسے سنیں گے، کیسے سنیں گے، دین کی بات کیسے سنیں گے اگر آپ اتنی ڈفرنٹ لگتی ہیں. سو ان جیسا لباس پہنیں، ٹرینڈی لگیں، فیشنیبل لگیں. ہمارے دین میں اتنی تنگی نہیں ہے، ڈریس کو تھوڑا سا فٹ کر لیں. Be a bit fashionable. People will like you then and then they will listen to your da'wah. اگر آپ نے شلوار پہنی ہے تو تھوڑی اونچی کر لیں، سفر میں پہنچے میلے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ویسے آج کل شلوار کون پہنتا ہے؟ شیطان کہے گا آپ کو بیکورڈ آپ لگ رہی ہیں، پجامہ پہن لے، جینز پہنے، that's the latest fashion. ہر ایک نے یہی تو پہنا ہے، کوئی بات نہیں. اگر آپ کے اینکلز تھوڑی نظر آ گئی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے تو ساکس پہن لینا، نو پرابلم. ٹانگیں تو آپ کی کورڈ ہیں. اور پھر جب گرمی کا موسم ہے بازو تھوڑے اونچے کر لیں، تھوڑے سی تھرو کر لیں، گلا تھوڑا کھلا کریں، ہوا تو لگیں، لائٹ کپڑے پہنیں. اور اگر حجاب پہننا ہے تو اچھا تو اوبویسلی لگنا چاہیے. تو اگر تھوڑے سے بال آپ کے نظر آ جائیں بیچ میں، کیا ہو گیا، اس میں کیا حرج ہے، سٹائل سا ہے، حجاب تو پہننا تو ہے. سو شیطان آپ کو ہر ایکسکیوز دے گا آپ کے اپنے لباس کو چینج کرنے کے لیے. پھر دنیا اپنا حملہ کرتی ہے. اگر آپ نے لباس چینج کر لیا، دوستیں پھر تعریف کرتی ہیں، آج تو آپ زبردست لگ رہی ہیں، غضب لگ رہی ہیں، واہ کیا بات ہے، پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ گاؤں سے آئی ہیں، بیکورڈ لگ رہی تھی، didn't look very nice. دنیا پھر آپ کو افرمیشن دیتی ہے، تعریف کرتی ہے، گناہ کو چھپاتی ہے اور زینت میں بدل دیتی ہے. دوست پھر مزید آپ کو بگاڑتے ہیں.
یہ والا اچھا برانڈ ہے، اس کو آپ خریدیں، دیکھیں فلاں ایکٹریس نے یہ پہنا ہوا تھا، دیٹس از فیشنیبل، دیز آر دا لیٹسٹ فیشنز، یہ تو لاسٹ ایئر کا فیشن ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ دنیا انسان کے اندر برانڈز کی پھر اہمیت ڈالتا ہے کہ انسان کی ویلیو ان سے بڑھتی ہے، اس برانڈ کی وجہ سے انسان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی ہے، انسان پھر سوسائٹی میں نارمل فیل کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان کی ریلیجس آئیڈینٹی جو تھی، دین میں جو کانفیڈنس تھا، اسلامک کانفیڈنس جو تھا، اپنے اندر جو وقار تھا، وہ جو حیا تھا، وہ کم ہوتی ہوتی انسان کے اندر پھر نظر نہیں آتی۔ کیا ایسے نہیں ہوتا؟ اور ایسے ٹرپل حملے ہر ایریا آف لائف میں ہیں، ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں۔ نفس نے حسد سے، بغض سے، غصے سے، دشمنی سے آپ کے دل کے اندر یہ بھر دینا، شیطان نے پھر آپ کو انکریج کرنا ہے، اس کو ایکسپریس کریں، اس نے آپ کو بہکانا ہے، آپ کی والدین کی ڈسرسپیکٹ کریں، اگر آپ کے کزن نے، دوست نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو بری لگی ہے، شیطان کہتا ہے اس غصے کو اب آپ دکھائیں، حسد کو آپ ایکسپریس کریں، ایروگنس و تکبر میں آپ آ جائیں، اپنی ایٹیٹیوڈ میں ان کو دکھائیں، پھر انسان کو بولنے میں، چلنے سے یہ عمل اور یہ گناہ سب نظر آتے ہیں، پھر سوسائٹی، دنیا اس کو کنفرم کرتی ہے، دوست آلریڈی غیبت و چگلی کے ماہر ہیں، وہ بھی دوسروں سے حسد کرتی ہیں، تو جب آپ شکوہ کریں گی وہ آپ کو منع نہیں کریں گی، وہ تو اگری کریں گی آپ کے ساتھ برا ہوا ہے۔ سو یہ ایک سائیکل بنتا ہے، اندر سے ہمارے حملے ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے حملے ہو رہے ہیں، اور پھر گھر اور باہر سے حملے ہو رہے ہیں۔ میری بہنیں، میری پیاری پیاری بیٹیاں، اگر آپ اس ایج میں اپنا دل کا قلعہ مضبوط نہیں کرتی، اگر آپ نے کوئی ڈیفینس اسٹریٹجی ابھی سے واضح نہیں کی، پلاننگ نہیں کی، تو پھر ان اٹیک سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 کو 5 سے پہلے فائدہ اٹھاؤ، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی کام سے پہلے، اور اپنی زندگی اپنی موت سے پہلے۔ یہ سب چیزیں آپ کی یوتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جیسے آپ کی ایج بڑھے گی، عمر بڑھے گی، تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، صحت ویسے نہیں رہے گی، ذمہ داریاں پھر بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ کا مال اور دولت اور وقت تقسیم ہوگا، اور پھر کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ So my sisters, you have to change now. You have to make that commitment now. You have to remember your akhirah. If you don't, you will never change. So make that commitment in your life now. I want to change. I want to be a better person. I want to be a better Muslim. I want to go to Jannah. I don't want to go to Jahannam. I don't want the punishment of the grave. اب ان 3 دشمنوں کا علاج کیا ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نفس کا علاج عبادت اور نیک اعمال ہیں۔ نفس نے آپ کے قلب کے اندر وسوسے بھرنا ہے، تو ان وسوسے سے پہلے آپ اپنا دل کو عبادت اور نیک اعمال سے بھریں۔ نفس کو روحانی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، عبادت سے، ریاضت سے، عمل صالح سے، اور علم نافع سے جو آپ پڑھ رہی ہیں۔ اگر نیک اعمال کا نور علم کے ساتھ شامل نہ ہو تو میری بہنیں، بیٹیاں، علم بھی ایک رسمی چیز بن جاتی ہے، علم نور نہیں بنتا۔ بکس کو بہت زیادہ پڑھنا، علم کو بہت حاصل کرنا، یہ چیزیں اس علم کو نور نہیں دیتی۔ علم کو نور دیتا ہے عمل صالح، رات کی عبادت، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور اذکار، درود اور سلام بھیجنا، عمل صالح، خیرات، صدقہ، دوسروں کو معاف کرنا، احسان کرنا۔ یہ چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں گن گن کر فرمائے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ عبادت، نیک اعمال اور اچھے اخلاق روحانی طاقت بنتی ہے۔ پھر شیطان کا علاج اچھی صحبت اور سنگت ہے۔ ان لوگوں کی سنگت اختیار کریں جو آپ کو دین کے طرف موٹیویٹ کریں گے، جو آپ کو دین سکھائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نیک سنگت اور صحبت وہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ یاد آ جائے،
ان کو سنیں اور آپ کے علم میں نافع میں اضافہ ہو جائیں اور ان کے عمل سے آپ کو اپنی آخرت یاد آ جائیں. سو منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ ہونا، ویمن لیگ کے ساتھ وابستہ ہونا، MSM کے ساتھ وابستہ ہونا ایک پروٹیکٹیو لیئر کریٹ ہوتا ہے، شیطانی ایفیکٹس کو لیسن کرتا ہے. اور جتنا بھی آپ دور رہیں گی اچھی صحبت سے اتنا انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کے کردار پر اثر ڈالتا ہے اور شیطان کو جگہ ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. سو اگر ایمان کمزور ہو تو شیطان کو جگہ ملتی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم کا راستہ کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کا، نیک لوگوں کا، صالحین کا. The company of our Shaykh, my sisters, having the nisbat of our Shaykh, having the fairs and sohbah of our Shaykh, who is truly the mujaddid of our time, is invaluable. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسا قائد ہے، ایسا مربی ہے، ایسا شیخ ہے. آپ کی سیرت، آپ کا علم، فہم، انٹلیکٹ اور ریسرچ ورک، آپ کا فکر، آپ کے کتب اور خطابات، آپ کی دین کی انڈرسٹینڈنگ اور گرپ، آپ کی عاجزی اور انکساری، آپ کا اخلاق، آپ کا ویژن ہمارے قائد جیسے کسی کے پاس نہیں ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد ہیں جنہوں نے اسلام کو ماڈرنٹی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر پریزنٹ کیا ہے. آپ نے کلاسیکل اسلامک سائنسز کو ماڈرن سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ اسلام ہمارے لائف میں ریلیونٹ رہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام کی تعلیمات سے اتنی کنفیوژنز دور ہوئی ہیں، ہمیں کلیرٹی ملی ہے الحمدللہ. آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ اس دور میں کام کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ذخیرہ آف نالج ہے، بکس کی شکل میں، لیکچرز کی شکل میں اور پھر لٹریچر کی شکل میں. سو میری بہنیں اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اور شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتابیں اور خطابات ضرور پڑھیں اور سنیں. جیسے شیطان آپ کی ارد گرد گھوم رہا ہے تو اسی طرح نیک سنگت اور صحبت آپ کی ارد گرد گھومنی چاہیے. پھر دنیا کے اٹیک سے بچنے کے لیے ایک موومنٹ کے ساتھ جڑنا، ایک جماعت کے ساتھ لگنا بہت ضروری ہے. So being part of a team, being part of an organization like MSM provides a platform to not only enforce your ideals and objectives, but provides you with support, motivation and confidence. ایک تحریک کے ساتھ وابستہ ہونا، ایک تحریک کے ساتھ جڑ جانا، یہ آپ کو دنیا میں پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کو مضبوط کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے، کیونکہ آپ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا جن کے سملر گولز ہیں، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کی لائف پرائرٹیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. منہاج القرآن جیسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہونا آپ کو ایک نظریہ ملتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ملتی ہے، آپ کو لائف کی مقصدیت کا پتہ چلتا ہے. پھر جب آپ اس مشن کے لیے کام کریں گی، ورک کریں گی تو دنیا کے اثرات اتنے نہیں اسٹرانگ رہتے، کیونکہ ایکٹیولی کام کرنے سے آپ کی آئیڈیالوجی، نظریہ مضبوط ہو جائے گا. امپلیمنٹیشن پلانز، ڈسکشنز ہوں گی، کیونکہ اس نظریہ کو عملی شکل دینے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نظریہ کو دہرانا پڑے گا. بار بار آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ، ہماری اصل منزل ہماری آخرت ہے. اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا آپ انہیں بار بار یاد فرماتے رہیں. کن کو؟ صحابہ کرام کو، کیونکہ یاد کروانے سے انسان میں بہتری آتی ہے، انسان فوکس رہتا ہے اور دنیا کے اثرات سے دور رہتا ہے. پھر جب آپ دوسروں سے ملتی ہیں،
لائک مائنڈڈ انڈیویجولس کے ساتھ آپ ملتی ہیں جن کا مقصد زندگی ایک ہے تو یہ آپ کی عزم کو تقویت پہنچاتا ہے. It makes you more determined and motivated. ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں. سو آپ کا عزم مضبوط ہو جاتا ہے. یہاں پر صحبت بہت امپورٹنٹ ہے میری بہنیں آپ کے کردار کے لیے. The bad influences of university and college life is lessened when you interact and be friends with the people of piety and taqwa. So اس پلیٹ فارم میں محفل میلاد ملتی ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, گوشہ درود ہے, عرفان الہدایہ ہے, مجالس العلم ہے. یہ سب تربیت پروگرامز اور ایونٹس آپ کی کردار کو درست رکھے گا انشاءاللہ تعالی. سو میری بہنیں اور پیاری بیٹیاں, اگر آپ اس زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں, یہی وقت ہے, جوانی کا وقت ہے کہ آپ اپنا دل کا قلعہ مضبوط کر لیں. نفس, شیطان اور دنیا کے اٹیک سے اگر آپ واضح پلان نہیں بنائیں گی, اس پہ غور و فکر نہیں کریں گی, پریشان نہیں ہوں گی, تو پھر انسان کی لائف چلتی رہتی ہے. لیکن جیسے اللہ پاک نے سورہ عصر میں وقت کی قسم کھائی ہے, وقت اتنی جلدی گزر جائے گا اور ہم دنیا میں اتنے محو و مصروف ہو جائیں گے کہ جب آخرت قریب نظر آنی شروع ہوگی پھر ہم فکر مند ہوں گے, پریشان ہوں گے. میری اولاد کہنا نہیں مانتی, میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے, اور وقت اتنا گزر چکا ہوگا. پھر انسان کی تبدیلی کے لیے بہت کم چانسز رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں اپنے دل کے قلعے کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں نے آج کوئی بھی اچھی بات کی ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیرات سے ہیں, اور میرے قائد میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی غلطی کی ہے تو وہ فقط میری غلطی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتی ہوں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.